واقعہ یہ ہے کہ مارنے کے بعد شہید کرنے کے بعد دم تو ہے نہیں، بزدل لوگ ہیں، تو نیتے لوگ جب ان کی طرف لپکے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے بزدل۔ تو جب گاڑیاں چھوڑ کر بھاگے اور یہاں کا بچہ تھا شہید ہو گیا تو یہ محلے والے کیا اس کی گاڑیوں پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے کہ تم مار کے چلے گئے ہو، اب یہ پھول لو ہماری طرف سے۔ یہ گاڑیاں جلاتے نہیں تو اور کیا کرتے؟ ہم نے اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے، اس کو بغیر ہتھیار کے ختم کیا ہے۔ 30 سالوں تک رو کا تسلط تھا، تم اس شہر کو دوبارہ رو کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم نیتے بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے پاس بھی ہتھیار ہو تو تم آ کر واپس جا سکتے، تم گھس نہیں سکتے۔ کیا میسج دے رہے ہو ہمیں کہ ہم نے اس امن کے راستے کو اختیار کر کے پاکستان کو بچا کر غلطی کر دی ہے؟ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اب اپنے ساتھیوں کو خراش نہیں آنے دوں گا۔ میں بتا رہا ہوں، اگر ریاست میرے نہتے ساتھیوں کو اس پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں سے نہیں بچا سکتی، ہمیں اجازت دے۔ پھر یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہزاروں ارب جمع نہیں کر رکھے کہ موت میں ڈر لگے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کھونے کے لیے، یہ مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہم آج ریاست کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دے۔ بس میں ریاست کو آواز لگا کر آخری دفعہ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے ریاست اپنا فیصلہ کرے، بولے کہ میرے ساتھیوں کے قتل کو نہیں روک سکتی، یہ پیپلز پارٹی میرے لیے آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ 5 گھنٹے ہو گئے اس واقعے کو، 5 گھنٹے زائد، ایک پتھر نہیں مارا ابھی تک۔ اگر کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ کیا نہیں کیا؟ کچھ نہیں کیا، کسی کے گھر پہ نہیں گئے، نہ جا رہے نہ جائیں گے۔ لیکن میں اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے نہتے اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے سٹنگ ڈک کی طرح میں آخری دفعہ بول رہا ہوں، اور مجھے اس کا انصاف چاہیے، ورنہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا اس ملک میں سارے امن کا، ساری قربانیاں دینے کا۔ 30 سالوں سے آپ پاکستان کی ساری ریاست کی مشینری لگا کر آپ رو کے تسلط کو یہاں سے ہٹا نہیں سکے تھے۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ کر، ان نوجوانوں نے اپنی ساری پرکس پریولیجز پوزیشن چھوڑ کر ہم اس ریاست کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان 2 ٹکے کے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کھلی چھٹی دیں ہمیں مارنے کے لیے۔ ڈاکٹر عاصم جیسے 2 ٹکے کے بے غیرت کو آپ نے لائسنس دے رکھا ہے سینٹرل فتح کرنے کا۔ اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ ہوگا، ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر عاصم کے FIR کاٹو، قاتل ہے، منصوبہ بندی کر کے مارا اس نے، اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ناجائز حرام آمدنی کو، اور جو کہ جس میں اس کا بھی حصہ ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ میرے ساتھیوں کا لہو نہ پہلے کم قیمت والا تھا، نہ آج اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے، نہیں کرنے دیں گے یہ کام، اور یہ کر کے آپ ہمیں مروب کر ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں کیا بولوں، ابھی ہم جانا نہیں چاہتے اس رستے پہ، ہمارے شہداء قبرستان بھرے پڑے ہوئے، پھر ہمارے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا۔ آج اس امن کی خاطر ہمیں یہ صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، ریاست اپنا رول پلے کرے۔ تو جو لوگ اس والی بات کو ایشو بنا رہے کہ وہ گاڑی جل گئی، اب ایک گاڑی جل گئی تو پہلے گاڑی جلی تو جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے، بھائی گاڑی اگر جل چکی ہوتی تو گاڑی پہ کھڑے ہو کر پھر کیا کوئی وہ جادو کی چھڑی لے کر آیا تھا؟ پھر گاڑی پہ کھڑے ہو کر فائرنگ کر رہا ہے، گاڑی کے ساتھ فائرنگ کر رہا ہے، تصویر نظر آ رہی ہے، ویڈیو نظر آ رہی ہے، گاڑی جل گئی، بزدل تھا، مار کر کھڑا رہتا، مرد کا بچہ تھا تو، اپنے باپ کی پیداوار تھا تو کھڑا رہتا تو گاڑی نہیں جلتی، مار کر بھاگ گیا گاڑی چھوڑ کر۔ تو یہ جو محلہ ہے جس کا بچہ مرا ہے، وہ کیا جس قاتلوں کی گاڑیوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں؟ کیا آپ ہمارے بھائی کو شہید کر کے گئے ہو، اب ان گاڑیوں کو چھوڑ گئے ہو، اس کو بڑا سیکیور کر کے اس کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے؟ نہیں چلے گا یہ نظام، نہیں چلے گا۔ اس شہر کی امن کی خاطر we are the last people جو کہ اس کے امن کے خراب کرنے کی سوچ بھی رکھیں، کیونکہ ہم نے اس کے امن کے لیے قربانی کی ہے۔ کچھ نہیں کر سکے تھے آپ 30 سالوں تک، بال بیکا نہیں کر سکے تھے آپ، جا کر رو کے ایجنٹوں کے آپ ہاتھ چومتے تھے، آپ کمپرومائز کرتے تھے۔ ہم نے اس شہر سے رو کا تسلط ختم کیا ہے، اور آپ کو یہ امن والا شہر ملا ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج سے 10 سال پہلے یہ شہر کیسا تھا، آپ کو لگتا ہے ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ایسا نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں کی شہادت پہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا۔ ریاست اپنا رول پلے کرے، مجھے انصاف ہوتا ہوا دکھنا چاہیے۔ بہت ہو گئی، ہم نے کبھی بھی اس کا ریوارڈ نہیں مانگا، ہم نے جو قربانی دی ہے اس کا کبھی بھی ریوارڈ نہیں مانگا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ہمارے خون سے اس شہر کو رنگیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرف آپ ہمیں دھکیل لیں ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے، کوئی ہم سے نہیں جیتا پھر آج تک۔ آپ جان لیں گے ہماری، ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے نہیں، نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ اگر ہمیں اپنی جانوں کی پرواہ ہوتی تو ہم اپنی خاندانوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر یہاں پر دہشت گردوں کو منہ نہیں دے رہے ہوتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں پہ رو کے تسلط کو ختم نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمیں اگر اپنی جانوں کی پرواہ ہوتی، نہیں پرواہ ہے ہمیں، ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ہزاروں ارب تمہارے طرح جمع نہیں کر رکھے کہ ہمیں موت سے ڈر لگے، نہیں لگتا، لیکن یہ برداشت نہیں ہے۔